اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی آیات نمبر 38 اور 39 آج ہم نے پڑھنی ہے. تو جن الفاظ کے نیچے میں نے لائن لگائی ہوئی ہے یہ الفاظ صرف ہمارے لیے نئے ہیں. ان میں سے بھی شاید آپ کو کسی لفظ کا مطلب پتہ ہو, باقی سارے الفاظ ہمیں آنے چاہیے. ٹھیک ہے, ہم پڑھ چکے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ ابھی پہلا سپارہ ہے اور صرف ہمیں 40 آیات ہم نے پڑھی ہیں. تقریباً 40 نہیں بلکہ 46 کر لیں. سورہ فاتحہ کی 7 آیات بھی ملا لیں اگر آپ, تو یہ کتنی آیات بنتی ہیں؟ 46 آیات. تو 40 آیات پڑھنے کے بعد ہمیں اتنے الفاظ کا مطلب پتہ چل گیا کہ زیادہ تر الفاظ کا مطلب ہمیں آتا ہے. تو اگر آپ کسی دن ہم یہ پریکٹس کریں گے کہ قرآن کھول کے کہیں سے بھی قرآن کو کھولیں اور کوئی آیت بھی آپ کے سامنے آئے تو ہم دیکھیں کہ ان آیات میں اس آیت میں کس لفظ کا مطلب ہمیں آتا ہے, کس کا نہیں آتا. تو آپ خود دیکھیں گے کہ زیادہ تر الفاظ کا مطلب آپ کو آتا ہوگا. ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں. قلنا حسیب. جو ایک بندہ بولے, چاہے صحیح بولے غلط بولے, اس کے پیچھے ہی چل رہے ہیں. نا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم. تو قلنا ہم نے کہا. یہ پاکستانی قوم کا نا ایک المیہ ہے, یہاں پہ ایک جا رہا ہو باقیوں نے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے. اہبطوا, یہ لفظ ہم نے کل کی آیت میں پڑھا تھا. اہبطوا قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر. اہبطوا کا مطلب ہوتا ہے اتر جاؤ. ٹھیک ہے. منہا کا مطلب بتائے گا عبداللہ. من سے, اور ہا اس, تو اس سے. من کا مطلب ہوتا ہے سے اور ہا کا مطلب ہوتا ہے اس. ٹھیک ہے, تو اس سے یا اس سے. جمیع ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے سب کے سب, یہ سارے. ٹھیک ہے, سب کے سب. جمیع یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے, اصل میں ہمیں اردو بھی نہیں آتی نا, مسئلہ یہ ہے. جمیع تم سارے, تم سب یہاں سے اتر جاؤ. ٹھیک ہے. فَإِمَّا پس, اما کا مطلب ہے جب بھی. نیا ہی ہے, چلو اس کو بھی انڈر لائن کر لیتے ہیں. فَإِمَّا جب بھی, يَأْتِيَنَّكُمْ, یا کا مطلب آپ کو آتا ہے وہ, قوم کا مطلب آپ کو آتا ہے ٹھیک ہے, تم یا تمہارے. آئے جھٹلاتے ہو. نہ, جھٹلاتے کہاں سے آ گیا؟ یہ عطا یاتی کا لفظ ہے, اس میں ہم پہلے اس طرح کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں. کہاں پڑھا ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے, آیت ذہن میں نہیں آ رہی. آنا, آئے. ٹھیک ہے, یاتینکم جب وہ آئے تمہاری طرف. ٹھیک ہے, تمہاری طرف. منی کی طرف سے, من سے, اور آگے نی. میں, نی کا مطلب ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے, اور من کا مطلب ہوتا ہے جس کے آخر میں یا آ جائے اس کا میں مطلب ہوتا ہے. ہاں, جس کے آخر پہ یا نی, بعض دفعہ نی آتا ہے, یا کی جگہ نی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دو ان میں سے جو بھی آئے مطلب میں ہوتا ہے. تو اس کا کیا مطلب بنے گا؟ میں سے, جیسے میں سے یا سے میں نہیں, کی طرف سے, کی طرف سے, ہم میں سے, مجھ سے. ٹھیک ہے, مجھ سے. مجھ سے ہدن ہدایت. ہدایت.
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی آئے تمہاری طرف میری طرف سے ہدایت. ٹھیک ہے، جب بھی تمہاری طرف مجھ سے کوئی ہدایت آئے، میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. فَمَن پس پس سے سے یہ من نہیں ہے، من ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے. من کا کیا مطلب ہوگا؟ میں من آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے جو. جو من کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، من کا مطلب کون بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر جو کے معنی میں آتا ہے. من تابعداری. تبع، تابعداری. اتباع، اتباع کرنا. تابعداری بھی ہوتا ہے. تابع اسی سے نکلا ہے. تابع لفظ کسی کی اتباع کرنا. اتباع کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، اطاعت کرو، پیروی کرو. یہ اتباع کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو جس نے اتباع کی، جس نے پیروی کی، ہدایہ، خدا ہدایت. ہدا ہدایت، یا یا میں میں ہے ہاں میری، میری ہدایت. ہدایہ میری ہدایت. ہدایت. فمن تبع ہدایہ، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی. فلا پس نہیں. فلا پس نہیں. پس نہیں. پس نہیں خوف. خوف علیہم، اس پر ان پر. ان پر، علی پر اور ہم ان، ولا اور نہیں اور نہیں ہم وہ ہم وہ یحزنون. وہ اس میں حزن کا لفظ ہے. وہ گزر. حزن، حزن. اگر آپ کو یاد ہو، کل میں نے آپ کو یہ لفظ بتایا تھا. جی بتایا تھا نا؟ حزن کہتے ہیں، آج پھر میں اس کا ذکر کروں گا. حزن کہتے ہیں دکھ کو، دکھ یا وہ. یا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ دکھ دیتے ہیں. گزر. وہ یا اسے کیا کہیں انہیں. انہیں دکھ دیتے ہیں. دکھ ہوگا، یا دکھ انہیں دکھ ہوتا ہے، یا انہیں دکھ ہوگا. ٹھیک ہے. فلا خوف علیہم، پس نہیں خوف ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہیں وہ انہیں دکھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی دکھ ہوگا. ٹھیک ہے. والذین، شہباز، اور جو کفروا، سائن. کفر. کفر کیا؟ کفر کفر کیا. جو یا جنہوں نے، اور جن نے کفر کیا. جنہوں نے کفر کیا. عبداللہ وَكَذَّبُوا، اور کذبوا کس لفظ سے ہے یہ ملتا جلتا لفظ کوئی بتائیں؟ کذب. یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. کاذب، کذاب. لعنت اللہ علی الکاذبین. اور کیا کیا بتاؤں؟ کذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ. ٹھیک ہے. کذبوا جھٹلایا. ٹھیک ہے. بآیاتنا، حسیب. بھی آیاتنا، اس میں کتنے لفظ ہیں؟ کتنے حصے ہیں اس لفظ کے؟ جی 3. بی، آیاتی اور نا، 3 حصے ہیں. بی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ. آیاتی، آیات. آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیت لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک لائن. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. ٹھیک ہے. تو نا ہماری آیات کے ساتھ یا ہماری نشانیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے.
جس نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. ٹھیک ہے. اولئک وہی اصحاب آپ مانا چاہیے. اصحاب اصحاب رسول کا کیا مطلب ہے؟ اصحاب کاف، اصحاب فیل، بہت سے استعمال ہوتے ہیں الفاظ. صاحب سے نکلا یہ صاحب. یہ صاحب ہم عام استعمال کرتے ہیں. صاحب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑا. صاحب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی. ٹھیک ہے. اصحاب اس کی جمع ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے انہیں اصحاب. دراصل صاحب کا کیا مطلب ہے؟ ساتھی. تو صحابہ اسی سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین ساتھی تھے جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا اور اسی پہ ایمان پہ ہی ان کی موت ہوئی تھی، انہیں صحابہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اسی سے نکلا ہے. اصحاب ساتھی، یہ اس کی جمع ہے اصحاب. نار آگ. یہ آگ کے ساتھی، وہی آگ کے ساتھی ہیں، یعنی آگ والے ہیں، آگ میں رہنے والے ہیں یا آگ والے ہیں. تو اصحاب فیل کا کیا مطلب ہوگا؟ فیل کسے کہتے ہیں؟ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. ہاتھی. اصحاب فیل ہاتھی کے ساتھی، یا اگر یوں اس کا ترجمہ کریں ہاتھیوں والے. ہاتھیوں والے کسے کہتے ہیں؟ کنہیں کہتے ہیں ہاتھیوں والے؟ وہ جو ابرہہ لشکر لے کے آیا تھا نا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے. ٹھیک ہے. وہ اپنے ساتھ ہاتھی لے کے آیا تھا. ٹھیک ہے. اور عرب لوگوں نے ہاتھی شاید پہلی دفعہ دیکھے تھے. بہت بڑے بڑے ہاتھی لے کے آیا تھا وہ، جنگی ہاتھی. تو اس لیے انہیں ان لوگوں کو، اس لشکر کو اصحاب فیل کہتے ہیں. قرآن نے یہ جو کہا ہے نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ وہی اصحاب فیل ہے. ٹھیک ہے. تو ہاتھیوں والے. اصحاب کہف کنہیں کہتے ہیں؟ اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب کہف والے. کہف ایک غار کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو اصحاب کا مطلب آپ کو سمجھا گیا؟ اصحاب النار آگ والے، آگ کے ساتھی یعنی آگ والے. ہم فیہا، فی کا مطلب میں اور ہا اس میں. خالدون، یہ پہلے ایک لفظ گزر چکا ہے مجھے جہاں گزر چکا ہے. یہ بھی آپ کے خالدون. خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے. تو آپ کسی کا نام خالد ہو تو اس سے پوچھ سکتے ہیں تمہارے نام کا مطلب کیا ہے، اور اس سے نہ پتا ہو تو اسے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیشہ رہنے والا. خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس آیت کو دوبارہ دیکھ لیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اچھا، ایک جگہ میں تراویح پڑھا تھا کسی کے پیچھے، تو اس نے جب یہ آیت پڑھی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. یہ ہمارے لیے جن کو ترجمہ نہیں آتا ان کے لیے یہ شاید بہت معمولی سی غلطی ہو. نار کی جگہ جنت کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ترجمہ میں دیکھیں اگر آپ کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جنت والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. کتنا بڑا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ کل کی کلاس میں اگر نئی آیات کے ساتھ ملتے ہیں. تب تک کے لیے شکریہ.